إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ. آج طلاق سے متعلق ہماری 5ویں نشست ہے. اس سے پیشتر آیت میں الطلاق مرتان میں طلاق دینے کا شریفانہ، عادلانہ، مہذبانہ طریقہ اسلام میں کیا ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے دی جائے اور اس کے بعد عورت کو، بیوی کو عدت کے لیے چھوڑ دیا جائے. یہ طلاق کا سب سے بہتر طریقہ ہے جس کو احسن کہا گیا ہے. اور اگر انسان کو کوئی ضرورت اور مجبوری ہی پیش آ جائے تو وہ دوسرے طہر میں، دوسری پاکی کے ایام میں دوسری طلاق دے سکتا ہے. بہرحال بس اسی پر اس کو اکتفا کرنا چاہیے. یہ بہت اچھا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر تیسری طلاق کا تذکرہ ہے اور ساتھ میں حلالے کا بھی تذکرہ ہے. جہاں تک تیسری طلاق کا مسئلہ ہے، اس آیت کریمہ کا اسلوب خود اس بات کو بتلاتا ہے کہ تیسری طلاق شریعت اسلامی میں کوئی پسند نہیں ہے. بس اس کی یہ سمجھیے کہ مجبوری میں اجازت دی گئی ہے. آپ اس آیت کریمہ کا جب اسلوب دیکھیں گے، الطلاق مرتان کو مستقل الگ ذکر کیا گیا ہے. اگر تیسری طلاق یہ بھی شریعت میں پسندیدہ ہوتی تو وہاں کہا جا سکتا تھا الطلاق ثلاث، لیکن وہاں بات کہی گئی ہے الطلاق مرتان. اس کے بعد اب تیسری طلاق کا تذکرہ ہوتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، تو فا تعقیب کے بعد ان کے ذریعے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، جس سے واضح اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شریعت اسلامی میں طلاق پسندیدہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تیسری طلاق کے بعد بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں رہوگی. فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اور اس کے ساتھ جو ایک شرط لگا دی گئی ہے حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس کڑی شرط سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تیسری طلاق شریعت اسلامی میں پسند نہیں ہے. گویا کہ یہ جو شرط لگائی جا رہی ہے در حقیقت تیسری طلاق کا سدباب کرنے کے لیے، تیسری طلاق سے روکا جا رہا ہے تاکہ ایک انسان تیسری طلاق کا اقدام نہ کرے. اور واقعتاً جو بھی غیرت مند ہوگا اور جس کو اس بات کا خیال آ جائے کہ تیسری طلاق کے بعد اس کو اس نازک ترین مرحلے سے گزرنا ہوگا اور اس دیواجی زندگی پر اس کے لیے یہ ایک ایسا تماچا ہوگا جس کا درد اس کو زندگی بھر ستائے گا، اور واقعتاً یہ وہ داغ ہوگا
جو کبھی نہیں دھلے گا۔ ایک ذی ہوش بشعور مسلمان کو، جس کو اس بات کا علم ہے، وہ تیسری طلاق دینے تو دور کی بات ہے، تیسری طلاق کے متعلق سوچے گا بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ اقدام کیا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو یہ سخت ترین سزا دی جائے گی، اور اس کی غیرت اس سزا کی تاب نہیں لا سکے گی۔ اس لیے تیسری طلاق کا انسان کو اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ تو تیسری طلاق کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ وہ تیسری طلاق چاہے الگ الگ طہر میں دی جائے یا اجتماعی ایک ساتھ دی جائے، اس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کوئی اس طرح کا مسئلہ لے کر آتا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، تو وہ آپ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے اپنی بیوی کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، سنت کی بھی تم نے مخالفت کی اور اللہ کی بھی نافرمانی کی۔ اور خاص طور سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ بہت معروف ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوگا؟ تو تیسری طلاق تو وہ بہت ناپسندیدہ ہے، اس لیے انسان کو بلا کسی سخت مجبوری کے تیسری طلاق کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اتفاق سے اس نے تیسری طلاق کا اقدام کر لیا اور بالقصد اس نے تیسری طلاق دی، اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب اس کی بیوی اس کے پاس دوبارہ نہیں آ سکتی ہے، وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ شریعت اسلامی نے آگے دوسرا مسئلہ بیان کیا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دیتا ہے، یعنی دوسرا شوہر اگر طلاق دیتا ہے، تو اب اس کے بعد کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی اس میں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، لیکن اس میں بھی شرط لگائی گئی ہے، ان ظنّا، اگر ان کو یہ قوی یقین، یہ احتمال ہو اس بات کا، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے، تب شریعت اسلامی ان کو رجوع کا اختیار دیتی ہے۔ لیکن یہ بات واضح کر دی جائے کہ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام حلالے کی ترغیب دیتا ہے یا حلالے کے اوپر ابھار رہا ہے، یہ تو اسلام کی وسعت ہے اور شریعت اسلامی کا یہ اعتدال ہے اور اس کی یہ وسطیت ہے کہ اگر ازدواجی زندگی میں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ خاتون جو اپنے پہلے شوہر سے، جس کو 3 طلاق مل چکی ہیں، اور اس نے کسی دوسرے خاوند سے نکاح کیا اور اس کی زندگی پہلے سے زیادہ اجیرن ہو گئی اور اب ان کے یہاں بھی نباہ کی کوئی کوشش نہیں رہی، تو اب اس صورت میں اگر اس کا خاوند اس کو شریعت کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اس طلاق کے بعد اور اس کی عدت گزرنے کے بعد شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن طَلَّقَهَا کا فاعل یہاں پر دوسرا شوہر ہے، لیکن طلاق کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اس سے پہلے بات بتلائی گئی ہے کہ اسلام میں طلاق در حقیقت ازدواجی زندگی کے اندر جو حالات کشیدہ ہو جائیں ان کو حل کرنے کا ایک شریفانہ طریقہ ہے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ دوسرا شوہر بس ویسے ہی طلاق دے دے،
بلکہ دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے اسباب بھی شرعی ہوں گے. دوسرے شوہر کے پاس اس کا نبھا مشکل ہو جائے اور دوسرا شوہر طلاق دینے سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے گا. تمام وہ تدابیر جو پہلے شوہر نے کی ہیں اور جن کی طرف اسلام نے رہنمائی کی ہے، ان تدابیر کو اختیار کرنے کے باوجود اگر دوسرے شوہر کے ساتھ رہنا مشکل ہو اور ان کی ازدواجی زندگی اجیرن ہو رہی ہو، وہ جہنم بن رہی ہو، اس مجبوری میں اگر اب دوسرا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے تب یہ طلاق معتبر ہوگی. اسی طلاق کے بعد کہا گیا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے شرعی اعتبار سے تو اب پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر، یعنی اس شوہر اول پر اور اس خاتون پر، ان یتراجعا، کہ وہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں. لیکن اس میں بھی شرط اس بات کی لگا دی گئی ہے ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، جبکہ ان کو اس بات کا غالب احتمال ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے. اس سے پہلے ازدواجی زندگی میں جو ناچاقی تھی دوبارہ وہ ناچاقی نہیں ہوگی، جو نا اتفاقی تھی دوبارہ وہ نا اتفاقی نہیں ہوگی. اب شریعت کا مذاق نہیں بنایا جائے گا اور دونوں حسن سلوک کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاریں گے. اس بات کا قوی احتمال ہو تب شریعت ان کو رجوع کا حق دیتی ہے. لیکن یا یہ بات بھی واضح رہے یہ سب کچھ ڈرامے کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈرامے کے طور پر ہوگا، دوسرے شوہر سے نکاح صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ زوج اول پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے اور یہ اس طرح کا پیکٹ ہو رہا ہے، تو شریعت اسلامی اس کو انتہائی ناگواری کے ساتھ دیکھتی ہے، بلکہ اس کی شدید مذمت بیان کی جاتی ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا لعین المحلل والمحلل لہ. ایک مرتبہ آپ نے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس شخص پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے یوں بھی فرمایا ایسے شخص کو جو اس طرح سے حلالہ کرتے ہیں، اس کو فرمایا تئیس مستعار، کرایہ کا بکرا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں تغلیظاً فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس حلالہ کرنے والوں کو لایا جائے تو میں ان کو رجم کر دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا عمل کرنے والوں کے عمل کو بدکاری تصور فرمایا کرتے تھے، ان کو زانی فرمایا کرتے تھے. لہذا حلالے کی شریعت اسلامی میں کہیں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو بالقصد کیا جائے اور اس طرح سے طے کیا جائے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دنیا میں خدا کی لعنت کے مستحق ہیں اور آخرت میں بھی خدا کی نعمتوں سے وہ محروم ہوں گے. لہذا اس آیت میں بڑی قوت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، یاد رکھو وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ نکاح اور طلاق کے جو احکام ہیں یہ سب اللہ کے حدود ہیں، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو سخت سزا دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. اس لیے انسان اس کو اپنی زندگی کے پرائیویٹ مسئلہ نہ سمجھے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. ابھی آپ حضرات نے دیکھا کہ طلاق کے مسائل کو اللہ رب العزت نے کتنی وضاحت کے ساتھ ان آیات کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو لوگ جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے سب حقائق بیان کیے جا رہے ہیں. اور جو ان پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، اندھیرے میں رہتے ہیں،
جہالت میں رہتے ہیں اور ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان احکام الہی سے کوئی رہنمائی نہیں لے سکتے۔ بہرحال اللہ رب العزت کا یہ بیان، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہم سبھی کے لیے بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کو تیسری طلاق کے لیے قطعاً اقدام نہیں کرنا چاہیے، اور اتفاق سے اگر ایسا ہو گیا تو اب اس کو حلالے کے لیے حیلہ بازی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایسا انسان دنیا میں بھی معتوب ہوتا ہے، رحمت خداوندی سے محروم ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا و خوشنودی سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔